بولی کی کمیٹی ڈالنا کیسا ہے، جائز ہے یا نہیں، اور جائز یا ناجائز ہونے کی وجہ بھی بتائیں۔ حافظ امجد صاحب، آپ نے بولی کی کمیٹی کے بارے میں سوال کیا ہے۔ بولی کی کمیٹی، بولی کی لاٹری کس کو کہتے ہیں، پہلے اس کو سمجھیے۔ عام طور پہ ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص 20-25 ممبر بنا لیتا ہے، 20-25 لوگوں کو لوگوں کی ایک کمیٹی وغیرہ بنا لیتے ہیں، اور بنانے کے بعد ان سے ہر مہینے کچھ پیسے وصول کرتے ہیں، کچھ پیسے ان سے لیتے ہیں جو کہ متعین ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ جو لاٹری ہوتی ہے، جو وہ پیسہ ان کو واپس کرنا ہوتا ہے، تو واپس کرنے کی دو شکلیں ہیں۔ یا تو ایک شکل تو یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو بتلا دیا جاتا ہے کہ تم کو کہ فلاں آدمی کو اس کے پیسے فلاں تاریخ میں ملیں گے، تو مثال کے طور پر 2 سال 2.5 سال جتنے سال تک بھی وہ پیسے جمع کرنے ہوتے ہیں، لیکن جس کا نمبر آ جائے گا اس کو پیسے مل جائیں گے، لیکن پیسے ملنے کے بعد بھی اس کو پیسے جمع کرنے ہوں گے۔ مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے کی کسی نے لاٹری ڈالی تو 1 لاکھ روپے اس کو دینے ہوں گے۔ اب مثال کے طور پر اس کی سب سے پہلی یا دوسری لاٹری نکل گئی 10-20 ہزار روپے جمع کرنے کے بعد، پہلے یا دوسرے مہینے میں، تو لاٹری تو اس کی نکل گئی، لیکن اس کو آئندہ بھی آخر تک، یعنی ہر ممبر کو آخر تک لاٹری جمع کرنی ہوگی، پورے پیسے دینے ہوں گے۔ ایک شکل تو یہ ہے۔ یہ شکل تو بلا کراہت جائز اور درست ہے، کیونکہ اس میں ہم اپنے پیسے جو ہم نے جمع کیے ہیں جو کہ وہ پیسے لے رہے ہیں، نہ کم لے رہے ہیں نہ زیادہ لے رہے ہیں، تو یہ تو بلا کراہت جائز ہے، کیونکہ اس میں ہم اپنے جمع کیے ہوئے ہی پیسے لے رہے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے سماج اور معاشرے میں بہت چلتا ہے، لوگ اس کو بہت کرتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ لاٹری کی اور کمیٹی کی جو دوسری شکل ہے جس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، جو کہ ناجائز اور حرام ہے اور جوئے کی کیٹیگری میں وہ چیز آتی ہے، اس کو قمار بھی کہتے ہیں، قمار کی کیٹیگری میں بھی وہ چیز آتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی نے 20 ممبر بنائے، اب ہر ممبر پر پیسے ڈال دیے جائیں گے کہ تمہیں اتنے پیسے جمع کرنے ہیں، سب کو برابر، مثال کے طور پر 2000 2500 3000 روپے مہینہ جو بھی ہے، سب لوگ اتنے پیسے جمع کریں گے ایک آدمی کے پاس۔ لیکن ان میں سے جو بھی آدمی اپنی لاٹری چھٹانا چاہے گا 1 مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 10 مہینے بعد، جب بھی اپنے پیسے واپس لینا چاہے گا تو اس کو پیسے پورے نہیں ملیں گے۔ ان ممبروں میں سے جو بھی کم سے کم پیسے لینا چاہے گا، مثال کے طور پر ہم نے 2 لاکھ روپے کی لاٹری ڈالی، تو اب اگر جو بھی آدمی جتنے کم پیسے لینا چاہے گا، جتنے کم پیسے پر وہ راضی ہوگا، مثال کے طور پر جمع تو کیے ہم نے اس آدمی کے پاس 2 لاکھ روپے، لیکن ہم 1.5 لاکھ روپے، 1.25 لاکھ روپے، 1 لاکھ روپے یا جتنے بھی کم میں ہم راضی ہو جائیں، تو سارے ممبروں میں سے جو بھی سب سے کم پیسوں پر راضی ہو جائے گا وہ لاٹری اس کو مل جائے گی۔ جس کو لاٹری مل گئی اس کی چھٹی، اب اس کو دوبارہ آئندہ پیسے جمع نہیں کرنے پڑیں گے، جس کی لاٹری چھٹتی رہے گی اس کی چھٹی ہوتی رہے گی۔ لیکن یہ بہرحال ناجائز اور حرام ہے، یہ جوئے کی شکل میں آتا ہے، جوئے کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ ناجائز ہونے کی وجہ بھی بتائیں، تو ناجائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ یہ جوئے کی کیٹیگری میں آتا ہے، یہ قمار کی کیٹیگری میں آتا ہے، اس لیے یہ بالکل منع ہے۔ زیادہ پیسے دے کر کم پیسے لینا یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ مذہب اسلام اس چیز سے بالکل منع کرتا ہے۔ آپ نے جتنے پیسے جمع کیے ہوں آپ اتنے پیسے لیں، اس سے کم پیسے لینا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا، اور جس سے آپ پیسے لے رہے ہیں، جس کے پاس آپ نے پیسے جمع کیے تھے، اس کے لیے بھی آپ کے پیسوں کو استعمال کرنا بالکل بھی جائز نہیں ہوگا، یہ اس کے لیے ناجائز اور حرام ہوں گے، یہ اس کی اولاد کے لیے، اس کے بچوں کے لیے، اس کے پورے گھرانے کے لیے تباہی کا ذریعہ ہوں گے۔ اس لیے بولی کی لاٹری
डालना नाजायज़ और हराम है, जिसमें ज़्यादा पैसे देकर कम पैसे लिए जाते हों, इस तरह की लॉटरी डालना, इस तरह किसी के पास पैसे जमा करना और उससे लेना, ये नाजायज़ और हराम है। इससे बचना चाहिए और हर उस चीज़ से बचने की कोशिश कीजिए जिससे मज़हब इस्लाम हमें मना करता है, क्योंकि जो चीज़ें मज़हब इस्लाम ने सही बतलाई हैं, जो चीज़ें जायज़ बतलाई हैं, उनके अंदर बरकत है, और जिन चीज़ों से मना किया है उनके अंदर बिल्कुल भी बरकत नहीं हो सकती है। वो चीज़ें इंसान की तबाही का ज़रिया होती हैं, इंसान को बर्बाद करने वाली होती हैं। तो इस तरह की चीज़ों से बहरहाल बचना चाहिए।